اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یعنی وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، ربا کا مطلب سود، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی جب قیامت کے دن قبروں سے کھڑا ہونا پڑے گا نا، پھر اللہ کے حضور قیامت کے میدان میں جانا پڑے گا، تو وہاں ساری امتوں کے لوگ کھڑے ہوں گے، تو یہ جو سود خور ہوں گے ان کی اللہ حالت بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا مگر ایسے کھڑے ہوں گے، کما جیسے کہ یقوم الذی جیسے کسی قوم کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یا تخبطہ الشیطان یعنی جس کو شیطان یا وہ جن جو ہے، من المس کا مطلب ٹچ کر جائے، یعنی کسی ایسا جیسے جن یا جس کو ٹچ کر جائے، جس کو جن لگا ہوا ہو، کہتے ہیں نا جن ہو گیا اس کو، تو وہ پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسے اس کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ تو شیطان جو کسی کو یا جن کی یا جب وہ ہو جائے تو پھر اس کو جو حالت ہوتی ہے پاگل اور دیوانہ سا لگتا ہے، اس طرح کی حالت ہوگی جو کہ سود خور ہوں گے قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے، تو اس طرح کی حالت میں ہوں گے کہ پاگل دیوانے اور ایسے عجیب سی حالت میں ہوں گے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ وہ لوگ جو سود خور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ اس لیے قالوا انما البیع، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ بیع جو ہوتی ہے نا، سودے بازی کرنا، یعنی کہ مثل الربا، وہ بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہم باقی کام کرتے ہیں تجارت کا، تو تجارت بھی جو ہے نا وہ بھی سود کی طرح ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، جو جیسے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو سود کی بات کرو، وہ کہتے ہیں ہر جگہ سود ہے جی، ہر جگہ سود ہے، تجارت وہ تو بھی سود کی طرح ہے۔ تو وہ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے جو ایسے کہتے تھے نا، تو وہ ان کی حالت ہے یہ جو کہتے تھے انما البیع، کہ جو بیع ہے، بیع کا مطلب تجارت اور مال کا لین دین، مثل الربا، وہ بھی وہ کہتے تھے کہ یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی سود کی طرح ہے۔ تو یہ بات ہے، ایسے کہنے والے لوگ ہوں گے وہ احل اللہ البیع، احل اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا بیع کو، بیع کا مطلب تجارت کو، اور اس طرح سودے بازی جو ہم کرتے ہیں کام تجارت کو، وہ حرم الربا، اور اللہ نے حرام کیا سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی، نصیحت آ گئی، فانتہا پس وہ باز رہا، فلہ ما سلف تو پہلے جو ہو چکا وہ اس کا معاملہ ہو چکا، وہ پھر اللہ کے حوالے ہے، یعنی اگر وہ پہلے جو سود کا لین دین کر چکا، جب بندے کو پتہ چل گیا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سود کا کام شام سب کچھ، اور پھر وہ جو پہلے اس کا کام ہو چکا سود پہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ کام اس کا اللہ کے سپرد ہے، تو اللہ انشاءاللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کے پاس یہ میری نصیحت آ چکی کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، تو اگر وہ پھر بھی جو ہے وہ باز نہ آیا، ومن آدھا، آدھا کا مطلب ہے دوبارہ ایسی حرکتیں کرتا رہا، یعنی ایسے کام کرتا رہا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دوزخی ہیں، نار والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نیکسٹ آیات میں یمحق اللہ الربا، یعنی اللہ ہلاک کرتا ہے سود والوں کو، ویربی الصدقات، اور جو صدقہ خیرات جو ہوتا ہے اس کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سود کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور جو
خیرات صدقہ ہے اس کو اللہ بڑھا دیتا ہے، یعنی جو صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کو رزق بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، کل کفار اسیم، کفار کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنے والا، ناشکری کرنے والا، اللہ ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسیم کہتے ہیں گناہ گار بڑا، یعنی کہ اللہ بڑے گناہ گار کو اور ناشکری کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276۔ اب میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہیں، 275، 276۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں 278 نمبر آیت میں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اگر کسی سے سود لیتے ہو، اب اس کے پاس اگر آپ کا کام تھا آپ سود لیتے تھے، تو آپ وہ جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ لو۔ تو اللہ نے فرما دیا، تو ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ فرماتا ہے اگر تم میں ایمان ہے اور مسلمان ہو تو پھر تم سود کو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، تو آپ اس کو نہ لو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 279 آیت میں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی سود کو نہیں چھوڑو گے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ، حرب کہتے ہیں جنگ کو، من اللہ، اللہ کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم سود چھوڑ نہیں سکتے تو پھر فاضلو، پھر تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ، جنگ کرنے کے لیے، من اللہ، اللہ کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور جو تمہارا اصل مال ہے بس وہی لے لو، لا تظلمون، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، ولا تظلمون، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ تو یہ کام کر لو تو بہتر ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ، بس پھر جنگ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ تو یہ اسی طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، نہ کھاؤ سود کو، اضعافاً مضاعفتاً، یعنی دگنا کر کے اس کو بڑھا بڑھا کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو تاکہ تمہاری فلاح ہو، تفلحون یعنی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اسی طرح کا پیغام جو ہے سورۃ روم کے اندر آیت نمبر 39 میں بھی ہے، اور سورہ نساء میں 161 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو سود جو ہے یہ لعنت شدہ کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور ایسے لوگ جو سود کا کام کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود جو ہے نا وہ لینا، یہ بات نہیں ہے، لینا اور دینا دونوں اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جو بندے سمجھتے ہیں بس لینا والی بات ہے، وہ قرآن پاک میں بھی لینے کی بات آئی ہے، یہ بات نہیں ہے، لینے اور دینے دونوں کی بات ہے۔ ابھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر، اور گواہ جو سود کے لین دین میں گواہی دیتے ہیں، ان سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ سب لوگ برابر ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سود جو ہے بس لینا ہی حرام ہے اور دینے والی بات نہیں، جیسے ہم دینا یعنی کہ تو وہ نہیں ہے، جبکہ یہ لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اور دونوں جو ہے، جو بندہ سود لیتا ہے یا اس کو دیتا ہے، یہ دونوں جو ہے لعنتی ہیں۔
جیسے میں نے آپ کو مسلم شریف کی یہ حدیث دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود دینے والے پر اور جو گواہ ہوتے ہیں، یعنی سود کے لین دین کے لیے جو گواہ ہوتے ہیں، ان سب پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت سود اگرچہ بہت ہو جتنا بھی ہو، لیکن انجام کار اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ سود بڑھ جاتا ہے، وہ کوئی بڑھتا چڑھتا نہیں ہے، وہ اور زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس خراب کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ 1 سا کے بدلے میں 2 سا کے حساب سے بیچ دیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوہ یہ تو سود ہے، بالکل اور سود ہے، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ خریدنا ہو تو کھجوریں بیچ دو، پھر اس کی رقم سے دوسری کھجوریں خریدو۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، خراب ہو رہی تھیں، تو انہوں نے بیچیں، تو دوسری اچھی کھجوریں لے آئے۔ اب کیسے بیچیں؟ یعنی کہ اب وہ 2 کلو کھجوریں دیں، تو اس کے بدلے میں برنی کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ 1 کلو لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے، کیونکہ جو ہے نا، یہ آپ نے یعنی وہ جو کھجوریں ہیں وہ دوسری لی ہیں، تو یہ لین دین جو مال کا مال کے بدلے سے اس طرح ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود قرار دیا کہ بھئی وہ جو ہے نا، جیسے 2 سا کھجوریں، 2 کلو کھجوریں جو ہیں وہ آپ نے دیں، اس کے بدلے میں 1 کلو کھجور لی، تو یا تو سا کو میں مثال کے طور پر 1 کلو کہہ رہا ہوں تو سمجھانے کے لیے، تو اس وجہ سے 1 کلو کھجور لو، جیسے آپ ہیں، آپ اگر 2 کلو کھجور دیں اور اس کے بدلے میں 1 کلو کھجور لیں، تو یہ بات اس طرح ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مال میں یعنی کسی کے پاس زیادہ چلا جاتا ہے، کم چلا جاتا ہے، تو یہ بھی زیادہ اگر کسی کے پاس بغیر محنت کے چلا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ سود ہوتا کیا ہے؟ سود ہوتا ہے کہ پیسہ، ایسا پیسہ جو بغیر محنت کے آتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سود جو ہے وہ حرام ہے، اور تجارت جو ہے وہ حلال ہے۔ تجارت جو ہوتی ہے، جیسے آپ کام کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کام فرماتے تھے کہ بھئی پیسہ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس پیسے کو استعمال فرماتے تھے اور اس سے مال لے آتے تھے شام سے، اور وہ مکہ شریف میں بیچا کرتے تھے، تو اس سے جو منافع آتا تھا تو ان کو بھی دیتے تھے، جو کہ طے تھا، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا تھا۔ تو گویا یہ جو تجارت کا طریقہ ہے وہ بہتر ہے، اور جو سود کا طریقہ ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور تجارت جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں شراکت کا طریقہ۔ شراکت یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک فکس کر لیتا ہے کہ جو ہے وہ جس کا پیسہ ہوگا وہ اتنا لے گا، اور جو بندہ کام کرنے والا ہوگا وہ اتنا پرسنٹ اس کا ہے، اور جو اس طرح سے وہ جو ہے نا، پھر شراکت کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ حلال ہے۔ لیکن جو شراکت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے، اور اس طرح سے وہ پھر حرام ہو جاتا ہے، اس میں سود آ جاتا ہے۔ تو بزنس جو ہے وہ شراکت کے ساتھ شریعت اجازت دیتی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیع قرار دیا ہے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے سودا بازی کرنا، یا تجارت کرنا، یا شراکت کرنا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا سود ہے، یعنی چیز کے بدلے چیز نہ لو، بلکہ آگے فرماتے ہیں، اسی حدیث کو میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونا سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ پھر فرماتے ہیں چاندی کے بدلے چاندی سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ پھر فرماتے ہیں گندم کے بدلے گندم سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ پھر فرماتے ہیں جو کے بدلے جو سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ پھر فرماتے ہیں کھجوروں کے بدلے کھجوریں سود ہیں مگر ہاتھوں ہاتھ۔ جی، یعنی اگر ہاتھوں ہاتھ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھجوریں دیں اس کے بدلے کھجوریں لیں، اگر آپ گندم دیں اس کے بدلے گندم لیں، اگر آپ چاندی دیں اس کے بدلے چاندی لیں، تو یہ بیچ میں سود آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں چیز ایک ہی ہے، وہی چیز آپ دے رہے ہیں وہی لے رہے ہیں، لیکن اس میں آپ زیادہ کر کے دے رہے ہیں اور یا کم آپ لے رہے ہیں، یعنی زیادہ دے رہے ہیں۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کلو کھجوریں دیں، اس کے بدلے میں 1 کلو کھجور لی، تو وہ کم دے رہے ہیں زیادہ لے رہے ہیں، اور اس میں پھر یہ اسی کو کہتے ہیں یہ سود ہے، یہ تو پھر سود بن جاتا ہے، جو زیادہ کمی بیشی جو ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو اس چیز کی قیمت لگائیں، پھر اس کی قیمت کے بدلے میں آپ آگے کوئی چیز خریدیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ 70 حصے ہے، جن میں سے چھوٹا گناہ جو سود کا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی کہ ایسے یہ کتنا بڑا گناہ ہے سود جو ہے کہ، اور حضرت آگے ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات ایک ایسی قوم پر گزرا جس کے پیٹ جو تھے وہ گھروں کی طرح بڑے تھے، جیسے ایک بڑا بڑا گھر ہوتا ہے نا، ایسے گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے، تو ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، اور میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے جواب دیا یہ سود خور ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، اگر کوئی شخص ہوگا تو اس کو سود کا اثر ضرور پہنچے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو سود کا غبار ضرور پہنچے گا، تو یہ نسائی شریف میں حدیث موجود ہے۔ آج کل وہی زمانہ ہے کہ ہر بندے کو سود کا جو دور ہے تو اس میں کسی کو غبار تو ضرور پہنچتا ہے، اور اس وجہ سے یہ حالت بڑی عجیب سی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے، ہمیں سود کے جو ڈائریکٹ لین دین ہیں اس سے بچا کے رکھے، باقی جو ہے اس کا دھول جو ہے تو وہ تو سب تک پہنچ رہی ہے اب، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اسی سود کی آیت ہے، تو یعنی سود کی آیت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سود کا ذکر بھی اس میں آیا تھا، یعنی اینڈ پر جو آیتیں آئی تھیں ان میں سے ایک آیت سود والی بھی تھی۔ حضرت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تو یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ شریف میں آیا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم ایک ایسی زمین میں ہو جہاں سود کا بہت رواج ہے، ایسی حالت میں اگرچہ کسی پر تمہارا قرض ہو وہ تمہارے پاس ہدیہ کے طور پر بھوسا کا یا جو کا ایک بوجھ یا گھاس کا ایک گھٹا بھیجے تو اس کو نہ لینا، اس لیے کہ یہ سود کا حکم رکھتا ہے، تو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں ہستی جو کہ پہلے یہودی تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں
حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو ہے نا وہ کیونکہ جس ملک سے آئے تھے اور اس میں سود کا رواج تھا، تو انہوں نے فرمایا وہاں پر جو ہے نا سود اتنا رواج ہے کہ ہر کام میں وہ سود کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ وہاں پر احتیاط کرنی ہے سود کے کام میں، یعنی اگر وہ جو ہے نا ایون گھاس کا گٹھا بھی بھیجیں تو وہ اس میں بھی سود کی ہوا ہوگی، تو آپ اس کو نہ لینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنا کہ وہ گھاس کے بدلے میں گھاس ہی دے رہے ہیں، تو وہ جو اگر ہے یا بھوسا ہے تو وہ فرماتے تھے کہ آپ اس کو دیکھیں، اور وہ بھی سود کے حکم میں ہے، کیونکہ وہاں لین دین کا سلسلہ جو تھا وہ سارے کا سارا سود پر ہی ڈیپینڈ کرتا تھا، حتیٰ کہ چیزوں کے لین دین میں بھی سود کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب سود جو ہے، اب بینک کے پاس جائیں تو بینک کہتا ہے جی یہ آپ کا 6% سود آپ کا جو ہے نا، آپ پر ایئر جو ہے، یعنی سال کے بعد اگر آپ 100 پاؤنڈ لیں گے یا 100 روپیہ لیں گے یا 100 ڈالر لیں گے، تو اس کے بعد وہ آپ کو سال کے بعد 106 دینے پڑیں گے۔ وہ 6 جو ہوں گے، 6 ڈالر اوپر ہوں گے یا 6 پاؤنڈ ہوں گے یا 6 روپے ہوں گے، تو وہ سود ہوگا۔ یعنی آپ کو سال کے بعد اس نے کہا 6% دینا پڑے گا، تو 6% کا مطلب کیا ہوا کہ 106 پاؤنڈ یا 106 روپے یا 106 ڈالر دینے پڑیں گے، تو 6 جو ہوں گے وہ سود ہوں گے، یعنی اس طرح سے اگر 6% وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کھجوریں دے دو 1 کلو، تو وہ پھر کھجوریں 1 کلو، وہ کہتا ہے جی اب کھجوریں جو ہے 1 کلو کے بدلے میں آپ کو کیا دوں گا، یعنی کہ اس کے بدلے میں بھی کھجوریں لوں گا، لیکن میں آپ سے 1.5 کلو لوں گا۔ اب وہ 1.5 کلو کھجوریں جو لے رہا ہے وہ 1 کلو اور اوپر لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر یہی سود اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا جب آپ لیں تو وہ آپ زیادہ لیں، اور جب دیں تو تھوڑا دیں، تو اس طرح سے یعنی کہ یہ سود کے کھاتے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے حدیث پڑھی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے 2 کلو کھجوریں دیں تو اس کے بدلے میں اگلے نے 1 کلو کھجور واپس دی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود ہے۔ تو سود وہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑھا کے اگلے جو ہے لیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں 6% لیں گے یا بھئی ہم 10% سود لیں گے، 9% لیں گے، جتنا وہ کہتے ہیں اتنا پھر وہ، اس کا مطلب وہ زیادتی جو ہوتی ہے وہ پھر سود ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا سود حرام ہے، لیکن جو بزنس ہے اس میں شراکت ہے وہ حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں بہت خطرناک ہیں، مہلک ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ پھر فرمایا سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے وقت بھاگ جانا، یہ، اور اسی طرح آگے آخر میں فرمایا عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو یہ 7 چیزیں بہت بڑے گناہ ہیں۔ پہلا گناہ بڑا بڑا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا جادو کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور تیسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا جہاد میں جائیں لڑنے کے لیے اور میدان سے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ ہے کہ عورتوں پر جو پاک دامن ہے اور ان پر تہمت لگانا۔ تو یہ جو ہیں یہ بڑے گناہ ہیں۔ تو اسی میں دیکھیں سود بھی کھانا بڑا گناہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع فرمایا۔ جیسے بعض لوگ تھے نا، پہلے یہ بھی ہوتا تھا، لوگ خون بھی بیچتے تھے، تو خون کی قیمت سے منع فرما دیا گیا کہ خون کا کاروبار نہیں کرنا، نہ اس کو بیچنا ہے تو نہ اس کو لینا ہے۔ تو یہ
اور اس کے بعد فرمایا کتے کی قیمت جو ہے اس کو بھی منع فرمایا کہ کتے کو نہ بیچنا نہ اس کی قیمت لینا، یہ بھی منع فرمایا۔ پھر جو فرمایا تیسری بات، جو عورت زنا کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے اور اس کی کمائی لیتی ہے، وہ بھی حرام فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ گویا خون کی قیمت اور کتے کی قیمت، اور زانیہ عورت جو ہے اس پہ تو لعنت فرمائی ہے کہ وہ جو حرام کی کمائی لیتی ہے وہ لعنت والی ہے۔ تو اسی طرح آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آگے تصویر بنانے والے پر بھی۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ جو ہے سود جو ہے وہ حرام ہے، اور اتنا حرام ہے کہ حتیٰ کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ فرمایا گیا کہ اگر ماں کے ساتھ زنا کرے بندہ اس سے بھی زیادہ حرام ہے۔ تو یہ سود بہت بڑا حرام ہے، اور آگے قرآن پاک میں اللہ نے جیسے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہ یہ جو ہے سود کا لین دین ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر بندہ باز آ جائے چھوڑ دے اور اس کا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سمجھو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے سود جو ہے اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اور یہ دنیا ہماری بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔